الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ ووجدک عائلا فاغنی، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا؟ فاما الیتیم فلا تقہر، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہا۔ میرے بھائیو، یہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس کے شان نزول میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں 2 یا 3 دن رات میں تہجد نہ پڑھ سکے، قیام اللیل نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ کی طبیعت سخت ناساز تھی۔ تو ایک عورت نے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا، وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، اس نے کہا، اے محمد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم تیری آواز نہیں سن پا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ صورت اتاری، اور اس میں خاص طور پر آیت نمبر 3، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اب آئیے آگے ہم کچھ نکات پر غور کریں گے۔ اس کے اندر پہلا نقطہ، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جملہ حالیہ ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، جسے آپ دنیا کے مقابلے میں پسند فرماتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو زیادہ چاہتے تھے یا آخرت کو؟ آخرت کو۔ تو یہاں پر یہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر ایک طرح سے تسلی بھی ہے کہ اس دنیا کی کچھ وقت کی ٹیمپروری کی زندگی میں جو کچھ بھی تکلیفیں مصیبتیں آپ پر آ رہی ہیں، اس میں صبر کیجئے۔ اس کے بعد، اور لفظ آخرہ بعد کو، اولا پہلے کو کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ابھی تو یہ دعوت کے شروع کے مراحل ہیں، اس میں آپ کو بہت کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آگے اس دعوت کے لیے ایک کھلا موقع، کھلا میدان ملنے والا ہے۔ دعوت میں ایسی ایسی کامیابیاں آنے والی ہیں کہ انشاءاللہ وہ بعد کا دور آپ کے لیے اس سے بھی اچھا رہے گا۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ اور ما ودعک ربک وما قلا، اس میں دوسرا یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس میں ہم مومنوں کے لیے اس چیز کی رہنمائی کی گئی جو ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کے لیے سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ وہ آخرت سے اعراض کر کے، آخرت سے منہ موڑ کے، دنیا سے جو چمٹے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں جو پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ تو ہم مومنوں کے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہونے کے لیے آخرت پر ایمان رکھ کے، آخرت کے کاموں کو ترجیح دے کر دنیا کی محبت کو غالب آنے نہیں دینا ہے۔ اس میں غور و فکر کی ایک دوسری بات یہ ہے
کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ سائل سے مراد پوچھنے والا، چاہے وہ پوچھنے والا مال ہو، یعنی مال پوچھ رہا ہو، یا پوچھنے والا علم کے بارے میں پوچھ رہا ہو، ہر دونوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کوئی علم کا سوال لے کر آئے، کوئی فتویٰ طلب کرنے لگے، یا کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہو تو اس کو علمی اعتبار سے جواب دینے میں بھی جھڑکی نہ دیں، اور نہ ہی کوئی کچھ مال طلب کرے تو بھی اس کو جھڑکی نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اسی لیے معلم کو حکم دیا گیا کہ وہ متعلم یعنی طالب علم کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور اس پر احسان کرے، کرم و نوازش کا معاملہ کرے، شفقت و مہربانی کرے۔ یہ اس کے نیک مقصد کی تکمیل میں معاون اور بڑا ہی ممد ثابت ہوگا۔ اسی طرح جو بھی آدمی بندوں کے اور ان کے رہنے کے ملک میں ان کو نفع پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، کرم و نوازش کا معاملہ اور بہترین برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ ساری گہری باتیں ہیں جسے امام سعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسری اس کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ان نعمتوں کے شکر کا موجب ہے، نیز حقیقی منعم، حقیقی نعمتیں عطا کرنے والا، اس کی محبت دلوں میں بسنے کا بھی سبب ہے، اس لیے کہ دل اپنے محسن کی محبت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی نعمتوں کا کیا کرتے رہیں؟ شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرتے رہیں۔ یہ باتیں اس سے پہلی صورتوں میں بھی کئی مرتبہ آ چکی ہیں۔ اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں ایک اور بات جو آج کی اس صورت میں ہماری ترتیب سے چوتھی بات، نعمتوں کا بیان کرنا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ اس طرح ہمارے اوپر اللہ کی کوئی نعمت ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں، اس لیے کہ دوسرے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں، اس ارادے سے، تو یہ مستحب کام ہے۔ انسان کوئی نیک عمل کر کے اس کے بارے میں کسی کو بتائے، جبکہ دکھاوا اور خود پسندی مقصود نہ ہو، ایسا اندیشہ نہ ہو، بلکہ امید یہ ہو کہ دوسروں کے لیے وہ نمونہ بن سکتا ہے، تو بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں خطرہ ہو ریاکاری کا، جہاں خطرہ ہو خود پسندی کا، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر عمل کا پیغام جو ہمارے لیے ہے، پہلی بات یہ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی، اور اس سے مراد مکمل دن ہے، لیکن اسلام میں چاشت کے وقت کی اور چاشت کے نماز کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ مختصراً یہ بات ہے کہ کم سے کم 2 رکعت چاشت کی ادا کرنے کی ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرنا چاہیے، کرتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل کی دعوت ہے، اس عمل کے پیغام کو قبول کریں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد۔ کب تک رہتا ہے؟ ظہر کا وقت داخل ہونے سے 10 منٹ پہلے تک، 12-13 منٹ پہلے تک، لمبا وقت ہے۔ اس میں کم سے کم کتنی رکعتیں؟ یہ 2 رکعت کا فائدہ تو ایک یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ 360 جوڑ کے بدلے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ وَيُجْزِئُهُمَا رَكَعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کو مکمل ایک عمرے کے برابر کا اجر ملتا ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعت ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ابن آدم صلی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، دن کے شروع حصے میں 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ کے ادا کر تو شام تک کے لیے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی 4 قبل الظہر
وَأَرْبَعًا صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں وہاں مقصود ہے بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کوئی اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہے 6 8 وغیرہ تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ دوسرے عمل کی دعوت اس کے اندر یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کریں، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کافی ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیاں بتلاتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہونے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ اللہ عز و جل ان نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔